مسیح یسوع کے عظیم القادر نام میں آپ سب لائف اینڈ گاڈ چینل دیکھنے والوں کی سلامتی چاہتے ہیں۔ آج ہم پھر سے آپ کی طرف آ رہے ہیں ایک پروگرام لے کر، جس میں ہم پام سنڈے کے حوالے سے کلام کی کچھ باتوں پر ڈسکشن کریں گے، اور یہ ہمارے لیے بڑا بابرکت وقت ہے، کیونکہ آج خدا کے زبردست خادم جناب پاسٹر ڈاکٹر الفریڈ یعقوب صاحب، جو گریس اسمبلیز کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، وہ آج ہمارے مہمان ہیں، جن سے ہم چند باتیں پوچھیں گے اور وہ ہمیں جواب دیں گے۔ تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سرل بھائی، بہت شکریہ۔ الفریڈ بھائی، میں آپ سے جو پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں پام سنڈے کے حوالے سے، وہ اس طرح سے ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارے کلام پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے، یعنی جب یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، یسوع مسیح اپنے بادشاہ ہونے کو ہمیشہ ڈینائی کرتے رہے ہیں۔ یعنی جب یہودیوں کی کوشش تھی کہ یسوع کو پکڑ کر بادشاہ بنائیں تو یسوع ان کے درمیان سے نکل گئے، لیکن اس وقت یسوع مسیح بذات خود ان کے سارے نعروں کو، ساری باتوں کو جو انہیں ایک بادشاہ کے طور پر پیش کر رہے تھے، قبول کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور بلکہ بڑا ڈفرینٹ کویسچن ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ فرسٹ آف آل تو سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا تھا کہ ہم بات چیت کر سکیں، اور اٹس آلویز اے پلیجر۔ سرل بھائی، بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ جو خدا کا کیلنڈر ہے، خدا کا جو ایک الہی انتظام ہے، اس کو وہ فالو کرے۔ اور وہ جانتا تھا کہ وہ کہتا ہے میں باپ کو دیکھتا ہوں، میں جو باپ کام کرتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں۔ ایوری تھنگ، ہر ٹائم فریم میں اس کی جو کہیں پہ بھی انٹری ہے، کہیں پہ بھی جو اس کی ریچ ہے، وہ کیلکولیٹڈ ہے۔ سو اب یہ وقت تھا کہ جب اسرائیل جو ہے وہ کرائسٹ کو، ایک بڑا جو ان کی میجورٹی ہے وہ ریجیکٹ کر چکی ہے ایک مسیحا کے طور پہ، اور اس نے یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، اس نے سائنز بتائیں۔ کہتا ہے اگر تمہیں باپ میری گواہی دیتا ہے، کلام میری گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اگر تم یہ نہیں مانتے تو میری کام جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں۔ there are a lot of signs۔ تو جب اس کو ڈینائی کیا گیا، اس کے باوجود جو مین چیز سب سے امپورٹنٹ تھی مسیح کے اس دنیا میں آنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ وہ منجی اور نجات دہندہ ہو، وہ اپنی جان دے اور وہ دفن کیا جائے، وہ موت کو شکست دے، وہ جلالی طور پہ زندہ ہو، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ وہ پرپز ہے جس کے لیے وہ مین اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب وہ وقت تھا کہ وہ مصلوب ہو، اور یہ کوئی ایسے نہیں تھا کہ یہ اچانک واقعات ہو گئے۔ بالکل یروشلم میں شاہانہ داخلہ، جسے ہم پام سنڈے کے طور پہ مناتے ہیں، کھجوروں کے اتوار کے طور پہ مناتے ہیں، اس کے بعد مسیح کے پکڑوائے جانے کی جو مہم ہے وہ زیادہ تیز ہو گئی۔ بلکہ اس سے پہلے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ ٹینس جو تھی نا، دا ٹرائل آف کرائسٹ جو کہتے ہیں، مسیح کا مقدمہ بلڈ کرنے کے لیے جو کاوشیں شروع ہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو میریکل ہوا ہے، معجزہ ہوا ہے، جس نے کرائسٹ لازر کا زندہ کیا جانا، وہ ایک نیشنل لیول کا ایک بہت بڑا مائٹی میریکل تھا، جس نے کرائسٹ کی جو ہے جو شہرت جو تھی اور اس کا امپیکٹ جو تھا سر، وہ بہت بڑی قوی انداز میں پوری نیشن پر جو تھا وہ ثبت کر دیا تھا۔ تو اب جب وہ مسیح کے پکڑوائے جانے کا وقت ہے، وہ جانتا ہے، اور اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے وہاں پہ پہنچنے سے پہلے کیا وقت ہے کہ یروشلم کو جائے ابن آدم، وہ پکڑوایا جائے، وہ اس کو مار ڈالیں گے، وہ تیسرے دن پھر زندہ ہو جائے گا۔ یہ خدا کے ڈیوائن پلان میں تھا، یہ اس کے آلریڈی اس کی فور نالج جو پہلے سے جانتا ہے، وہ اس بات کو جانتا تھا۔ تو اب یہ وقت تھا کہ اپنے آپ کو وہ سائن دے، اس پروفیٹک ورڈ کے مطابق، نبوتی کلام کے مطابق جو زکریا 9:9 میں موجود ہے اور کلام مقدس میں موجود ہے، مقدس صحائف میں موجود ہے، یہ زبوروں کی کتاب میں موجود ہے۔ تو اب وہ وقت تھا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اور یروشلم میں جائے۔ یہ شاہانہ جو داخلہ ہے، یہ تو ایک واقعہ جو ہے خدا کے نبوتی کیلنڈر میں تو بن گیا، لیکن اس سے بھی کہیں امپورٹنٹ یہ تھا کہ اب وہ داخل ہو اپنے اس معیار اور میسج کے ساتھ، پیغام کے ساتھ، جس میں وہ اپنے آپ کو بادشاہ، اور یہ بتائے کہ میری بادشاہی کس طرح کی۔ پیلاطس نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا کہ میری بادشاہی ایسے نہیں ہے جیسے دنیا
مار دھاڑ کرنے کے ساتھ اور اپنے احکامات زبردستی ڈکٹیٹ کرنے کے وسیلہ سے نو، اسے کہا میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے اور اس طرح کی دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب وقت تھا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، یروشلم میں جائے تاکہ وہ ہمارے کفارے کے لیے وہاں پر صلیب پر لٹکایا جائے، اور پھر اپنی بادشاہی کا اعلان کرے کہ وہ کس طرح کی بادشاہی پسند کرتا ہے، وہ کس طرح کا بادشاہ ہے اور وہ کس طرح سے بادشاہی کرے گا۔ تو یہ سارے سائنس تھے جو اس کے اندر موجود تھے۔ ناؤ دس واز دا ٹائم کہ اب وہ کرائسٹ جو ہے وہ کروسیفائی ہو، مسیح مصلوب ہو۔ اس لیے اس پوائنٹ پر جب وہ داخل ہوا ہے، اس نے ڈیلیبریٹلی تو یہ کیا ہے، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے، لیکن پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مسیح کبھی بھی اپنے آپ کو زبردستی بادشاہ ظاہر کرنے، ثابت کرنے کے لیے اسے کبھی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ ہے، کیونکہ اس کے کلام میں بادشاہی اختیار موجود ہے، اس کے کلام میں روحانی اختیار موجود ہے، اس کے معجزات میں بادشاہی کا اختیار موجود ہے، اس کی باتوں میں بادشاہی کا اختیار موجود ہے، اس کے جان دینے میں، اس کا کفارہ دینے میں بادشاہی کا اختیار موجود ہے۔ سو دس واز دا ٹائم کہ اب وہ اپنے آپ کو فائنلی، اس سے پہلے کہ وہ کروسیفائی ہو، مصلوب ہو، وہ اپنے آپ کو خدا کے ممسوح مسیحا بادشاہ کے طور پہ پیش کرے۔ اس لیے یہ یسوع مسیح اب داخل ہو رہے ہیں یروشلم، اب داخل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ خدا کا بالکل ٹائم کیلنڈر پوائنٹ ہے جس میں اب اس نے مصلوب ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد اس کی پکڑوائے جانے کا وقت قریب ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد، آج جب پام سنڈے منایا جا رہا ہے، چند دنوں کے بعد وہ آخری فصح کھائے گا۔ اس کے جس رات اس نے آخری فصح کھانی ہے، اسی رات اس کے پکڑوائے جانے کے لیے جو ہے مہم تیز ہو جانی ہے، اور اسی کے چند گھنٹوں کے بعد وہ صبح 9 بجے کے قریب صلیب پر لٹک جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح آ رہے ہیں، انہوں کو ایک گدھا چاہیے، گدھے کا بچہ سواری چاہیے آنے کے لیے، تو یسوع مسیح اپنے 2 شاگردوں کو خاص طور پر بھیجتے ہیں کہ جا کے فلانی جگہ سے گدھا لے کر آؤ۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں، آخر گدھا ہی کیوں ضروری تھا؟ اچھا، آپ نے جو 2 شاگردوں کی بات کی ہے تو میں ایک ایکسائٹمنٹ رکھتا ہوں کہ اس پہ بھی بات کریں۔ آج جب میں اس پہ غور کر رہا تھا، وہ ان نیمڈ شاگرد ہیں۔ خداوند کی خدمت کے پلان میں، منصوبے میں بہت سے ان نیمڈ لوگ موجود ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پبلک امیج میں نہیں آئیں گے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پبلک فیم میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ خدا کے الہی انتظام کا حصہ ہیں۔ اور وہ شاگرد جو بھی تھے، ہو سکتا ہے وہ ان جو مین شاگرد ہیں ان میں سے کوئی ہو، یا انہی شاگردوں میں سے کوئی ہو جو ہمارے سامنے جن کے نام ہے، لیکن نام وہاں پہ نہیں بتائے گئے۔ لیکن نہیں ہو، گدھے کی طرف بات کی طرف آتے ہیں جو مین آپ کا کوسچن ہے۔ سرل بھائی، اس میں جو ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کو بائبلی کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جو اکثر لوگ گدھے کے ساتھ، اس کی خوبیوں کے ساتھ، اکثر مسیح کی ہستی کی، بادشاہی کی جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کرتے ہیں، جو کہ اتنا تھیولوجیکلی، الہیاتی طور پہ موضوع دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو بھی پہلی بات، گدھا جو ہے، جو جنرلی عام طور پہ لوگ جب سٹڈی بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پریچ بھی کرتے ہیں، گدھا ایک بیسٹ آف برڈن ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، گدھا ایک حلیمی کو پیش کرتا ہے، سبمسو ہے، تابع دار ہے، بات چیت مانتا ہے مالک کی۔ مسیح کس پہ سوار ہے؟ ایک ایسے جانور پہ، گدھے کا بچہ جو اپنے اندر یہ خوبیاں بھی رکھتا ہے۔ بادشاہ جو ہے، بادشاہ جب بادشاہی کرتا ہے تو وہ دنیا کے معیار کے مطابق نہیں کرتا۔ دنیا کا جو معیار ہے وہ گلیمر کی بات کرتا ہے۔ چرچ کے گلیمر ہونا چاہیے، چرچ کے اندر ایک چمک دمک ہونی چاہیے، چرچ کا ایک شاؤٹ ہونی چاہیے، چرچ کے اندر ایک گلیمر کی لک ہونی چاہیے، پروٹوکول کی لک ہونی چاہیے۔ خدا کی بادشاہی کا، بادشاہ کے سوار ہونے کا، بادشاہ کے داخلے کا، بادشاہ کے ظاہر ہونے کا کی ببلیکل علامات، ببلیکل کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ حلیم، وہ حلیمی کو خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے، وہ حلیم ہارٹ مانگتا ہے، وہ فروتن دلوں کو مانگتا ہے، وہ سبمسو لوگ جو خدا کی مرضی کے تابع ہوں، جو خدا کے کلام کے تابع ہوں، جو خدا کی پاکیزگی کے معیار کے تابع ہوں، خدا کو ایسے لوگ چاہیے۔ ایک تو یہ چیز اس میں نظر آتی ہے۔ نمبر 2، یہ پروفیٹیکلی، نبوتی طور پہ زکریا 9:9 میں آپ دیکھتے ہیں، کلام مقدس کے اور بہت سے حوالہ جات میں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے سیون کی بیٹی سے کیا، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے گدھے پہ سوار۔ یہ ایک سائن تھا جو مسیح پہلے جانتا تھا کہ نبوتی طور پہ یہ بات مقرر ہے کہ ایک سائن کیا دیا گیا کہ مسیحا کون ہوگا۔
उसने जो कुछ अपने आप को साबित करना था, प्रूव करना था मसीहा होने के तौर पे, जिसको यहूदियों ने, कौम ने रद्द कर दिया, उसके बावजूद एक साइन ये भी था कि मसीहा जब दाखिल होगा वो यरूशलेम में दाखिल होगा और क्या करेगा, वो गधे पे सवार होगा। तो ये एक नबूती साइन है जिसको वो जानता है और उसने उसके मुताबिक, खुदा के इलाही कलाम के मुताबिक जो है उसने काम किया। सेकेंडली, जब हम गधे के एक ये पाम संडे की सारी इस प्रोग्राम में हम चंद एक चीज़ों को जो देखते हैं, गधे का जो बच्चा है, खजूरों की डालियां हैं और फिर कपड़े हैं और सारी चीज़ें हैं, लोग हैं, क्राउड है, शागिर्द हैं। गधा जो है ये एक खुदावंद यीशु मसीह का इसका चुनाव, पहली तो बात ये नबूती तौर पे तय था, खुदा के इलाही इंतज़ाम में ऑलरेडी मुकर्रर था, लेकिन इसके अंदर और भी सिग्निफिकेंस है। उस दौर में अब खुदावंद यीशु मसीह जिस वक़्त यरूशलेम में दाखिल हुए, ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, पॉलिटिकली सेंसिटिव टाइम है। रोमन एम्पायर पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर मौजूद है। जगह बजगह जो तारीख बताती है, इस वक़्त दुनिया भर से, ये चंद उन ईदों में से एक ईद थी, ईद फसा, जिसका एक क्राउड और बाज़ मौरखीन और जो मुफस्सरीन या लिखने वाले हैं वो इस पर बात करते हैं, वहाँ पे यरूशलेम में हज़ारों का मजमा नहीं बल्कि इस वक्त लाखों का मजमा मौजूद था, क्योंकि बस पूरी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से उस ईद को मनाने के लिए जिसका हुक्म हुआ था उसके लिए वहाँ पर मौजूद थे। ये एक बड़ा पीक टाइम था। रोमन एम्पायर जो थी, रोमी सल्तनत ने उस सारे क्राउड को मैनेज करने के लिए बेशुमार अपनी सिक्योरिटी जो थी वो वहाँ पे तैनात की हुई थी। एक इंटेंस नज़र जो थी, एक इंटेंस सिचुएशन जो थी, इस तरह के मौक़ों पर बलवा हो जाता है, कोई बगावत हो जाती है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई हाइप क्रिएट हो जाती है, तो एक तो वो वहाँ पर मौजूद, एक स्ट्रॉन्ग रोमन प्रेजेंस जो थी, एम्पायर की, सल्तनत की, वो वहाँ पर मौजूद थी। इसमें से बहुत सी बातें निकलती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह इस टाइम पे, इस हाई टाइम पे वहाँ पे दाखिल हुआ। यहूदियों की एक बहुत बड़ी, खुदा के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, और वो लोग जिन्होंने शायद कभी भी मसीह को ना देखा हो या बहुत कम देखा हो सकता है उनमें से भी हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो दिस वाज अ वेरी पीक टाइम। सबके सामने एक प्रोफेटिकली, नबूती तौर पे जो खुदा का एक साइन था, एक मसीहा के ज़ाहिर होने का, वो दिखाया गया। गधा जो है ये इस टाइम फ्रेम में, मैंने क्यों ये रोमन एम्पायर की मौजूदगी की बात की, इस टाइम फ्रेम में अगर मसीह किसी घोड़े पर सवार होकर आता है जो एक बादशाह के शाया निशान, फिर वही बात है, ये दुनिया के मेयार है, एक प्रोटोकॉल की इलामत है, एक शायान शान, एक दुनियावी मेयार के शायान शान, ये बात है। तो इसके कुछ सिंबल्स थे, इसके अंदर से कुछ और पैगामात अख्ज़ होते हैं। हो सकता है ये रोमन एम्पायर को स्टरअप कर देता, उनके पास जासूस भी फिरते होंगे, स्पाइस भी होंगे, नज़र रखने वाले भी। सेकेंडली, ये खुदा की जो किंगडम थियोलॉजी है, ये उससे बिल्कुल हटकर है, क्योंकि खुदा की जो बादशाही है ये हलीमी पे, सबमिसिव हार्ट पे, जैसे कि अभी हमने पहले बात की, उस पर मबनी है। ये आपकी अकड़ पे, ये आपके वॉरियर होने पे, ये आपके ज़ोरावर होने पे, ये आपकी जिस्मानी नमूद और नुमाइश पर मबनी नहीं है। ये आपकी किसी कावश या आपकी किसी पावर जो है उसकी नमूद और नुमाइश या उसकी नुमाइंदगी पर मबनी नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी खुदा की बादशाही में करते हैं उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम खुदा के रूह के ताबे होकर, वो हमें इस्तेमाल करता है और ज़ाहिर वो खुद होता है, और खुदा हमारी जो शान है वो बढ़ा देता है। तो वो जो घोड़े पे आना था उस ज़माने में, जो फतह करते थे शहरों को, इलाकों को, मिलिट्री जर्नल्स जो थे, और ख़ास तौर पे जैसे रोमन जो वो भी जब दाखिल होते हैं घोड़ों पे, ना वो किसी और जानवर पर आते हैं, ना गधे पर आते हैं, ना खच्चर पर आते हैं। तो घोड़ा जो था एक वॉर सिंबल था, एक विक्ट्री सिंबल था, एक मिलिट्री सिंबल था, एक प्रोटोकॉल का, एक ग्लैमर का सिंबल था। मसीह ने उसका चुनाव नहीं किया। जबकि गधा जो है बाइबल मुकद्दस के बेशुमार हवाले, वो हलीम है, लादू पर सवार है, गधी के बच्चे पर सवार है, वो हलीम है, इस बात पे बड़ा ख़ास फोकस है। तो जब वो दाखिल हुआ है तो वो एक साइन के साथ आया, मेरी बादशाही ऐसी नहीं, दुनिया के म्यार के मुताबिक नहीं है, और जो ये शो करता है पीस को, एक हलीमी को, फरोतनी को। और अक्सर एंशिएंट टाइम्स में जब लोग कहीं पे जाते थे, जब वो सुलह के लिए जाते थे
یا نمائندے جاتے تھے یا ڈپلومیٹس جاتے تھے، تو یہ ہسٹری بھی ہمیں اس بات کو بتاتی ہے، نہ صرف بائبل کی ہسٹری بلکہ جو ہیومن ہسٹری ہے یہ بھی ہمیں ڈاکیومنٹس کے ساتھ بتاتی ہے، ریکارڈ کے ساتھ بتاتی ہے کہ وہ ان جانوروں کا استعمال کرتے تھے اینشینٹ ٹائمز میں، قدیم زمانوں میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ٹائمز میں، پرانے عہد نامے کے وقت میں۔ یہ سائن تھا پیس کا، پیس میکنگ کا، صلح کا، حلیمی کا، جبکہ جو گھوڑے پہ سوار ہونا تھا وہ ایک وار، وکٹری کا سائن تھا۔ اور میں اس میں سے یہ بھی چیز دیکھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کی رومن سلطنت کی ایک اسٹرانگ پریزنس کے درمیان میں اگر خداوند یسوع مسیح گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا ہے، اس کا میسج فرق ہے قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ، اور تھیولوجیکلی بھی، الہیاتی طور پہ بھی۔ یہ جو مسیح بادشاہ ہے، مسیحا ہے، یہ جنگوں کے ساتھ، لڑائی جھگڑوں کے ساتھ دنیا کو فتح نہیں کرتا ہے، یہ محبت کے ساتھ ایگزیکٹلی۔ آپ دیکھیں چند ہی سالوں کے بعد خداوند یسوع مسیح کی محبت نے اس پوری رومن امپائر کو، دنیا کی سپر پاور کو، جس نے اس کو مصلوب کیا ہے، اس کو مسیح کے قدموں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، آمین۔ کسی قسم کا جنگ و جدل نہیں ہوا، لیکن خداوند جو ہے اس نے پوری سلطنت کو کیپچر کر لیا۔ اچھا، ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر الفریڈ صاحب، یہ جب یسوع مسیح آ رہے ہیں لاڈو کے بچے پر سوار ہو کر، لوگ رستوں میں کپڑے ڈال رہے ہیں، واہ واہ واہ، یہ بڑا اور ڈالیاں ڈال رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اکثر ہم نا ڈالیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں، ہم سب اتنی ڈالیاں ہوتی ہیں کہ ہم کپڑوں کی بات ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ جو کپڑوں کا بچھایا جانا ہے، اس پر یہ بڑی اچھا سوال ہے آپ کا۔ بلکہ چرچ تو فوکس ہی صرف ڈالیوں پر کرتا ہے آج کل۔ میں بھی اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، ڈالیاں لے کر آتے ہیں، ڈالیاں لگاتے ہیں، لیکن کپڑوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہم کرتے اپنی جو پریکٹس ہے اس میں، لیکن وہاں پر تھا ذکر۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت خوبصورت سائن تھا اس کے اندر۔ اچھا، پہلی بات، یہ خدا کے الہی انتظام میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری بات، جو وہاں کا کلچر ہے اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں، وہ لوگ کون ہیں جو ڈالیاں بچھا رہے ہیں۔ بائبل کے اگر ہم تاریخی منظر نامے کو دیکھیں تو یہ واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں۔ مثلا اگر آپ دوسرے سلاطین میں دیکھیں، غالباً اس کے 9ویں باب میں، تو جب یاہو ایگزیکٹلی جب اس کو بادشاہ بنانے لگے تو لوگوں نے کیا کیا ہے، اسی طرح بالکل یہ سبمیشن کو، تابع داری کو، اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینا، کسی کو سونپ دینا، اس کے آگے جھک جانا، اس کو قبول کر لینا، یہ اس کو پیش کرتا ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک اینشینٹ پریکٹس تھی، قدیم ایک روایتی، جب اپنے کپڑے ڈال، اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے، اپنے جو چیز ان کو کور کرتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، سیف کرتی ہے، وہ اپنا سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ تو اب اس کا رسپانسبل، تو اس کے قابل ہے، تو اس پر رول اور راج کرنے کے لائق ہے۔ تو کپڑے بچھائے جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس چیز کو جانتے تھے، یہ کوئی ایکسیڈنٹل واقعہ نہیں ہوا، یہ ان کی ایک کلچرل نارم میں، ان کے مائنڈ میں آلریڈی یہ چیز تھی۔ اور اوپر سے جب وہ بادشاہ کے طور پہ آ رہا ہے، ان کو ایک بادشاہی اختیار نظر آ رہا ہے، ان کو ایک بادشاہی موقع نظر آ رہا ہے، وہ اس کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار واقعہ نہیں ہوا، وہ اس کو جب بادشاہ کے طور پہ ویلکم کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ دیکھتے ہوں کہ یار یہی تو وہ بادشاہ ہے، یہی تو مسیحا ہے جو کہ مانتے تھے، اور اب وہ داخل ہو رہا ہے۔ یہ اتنی ڈالیاں، اتنی قریر، پورا بائبل مقدس کہتی ہے پورا شہر جب وہ سٹر اپ ہو گیا، ہل گیا۔ یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں تھا کہ 1-2 گلیوں میں جلوس نکلا ہے، یہ ایک پورے شہر کو ہلانے والا واقعہ تھا۔ اور اس سارے ٹائم فریم میں جب لوگ اس کے آگے کپڑے بچھا رہے ہیں تو وہ جانتے تھے، وہ یہودی کراؤڈ جانتا تھا کہ یہ ہم بادشاہ کے آگے کپڑے بچھائے جاتے ہیں۔ تو پوشاک کا ورڈ بھی اردو کی بائبل میں یاہو کے واقعے میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی اپنے اندر ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے، اور ہمارے لیے یہ کیا میسج رکھتا ہے؟ کیا مسیح نے منع کیا؟ مسیح نے منع نہیں کیا۔ کیا ڈالیوں کے لیے مسیح نے منع کیا؟ نہیں کیا۔ ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، زیادہ کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے، جو سمبولزم ہے، یہ جن چیزوں کو پیش کرتا ہے، وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ کیا ہم اپنا آپ سب کچھ اس کے تابع کرنے، ٹوٹل سبمیشن، کیا ہم اپنی کورنگ اس کے آگے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس کی سبمیشن تابع داری میں دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنے بادشاہ کے طور پہ، کہ وہ ہماری زندگی، ہمارے سوچیں، ہمارے فیصلوں کا ڈیسائیڈ کرے، کہ ڈیسیژن کرے، کیا ہم اپنے اتنے ولنگ ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں اس سارے پیغام میں موجود ہیں۔
अच्छा ऐसा है कि सवालात तो मेरे अंदर बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ। जी जी जी। अच्छा, जब क्राउड पुकार रहा है इब्ने दाऊद को होशना, हाँ जी हाँ जी। लेकिन जो उस वक्त की क्लर्जी है, जो करीम है, वो उनको मना करते हैं और यसु को कहते हैं तो इनको इनको मना दे। कर दे। हाँ जी यसु ने कहा कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे, इस तरह का जी जी। जिक्र है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्हें क्या मसला था जो मना कर रहे थे, और यसु मसीह ने ये क्यों कहा कि पत्थर चला उठेंगे? दो बातें, दो सवाल है, तो इन पर कुछ रोशनी डालें हमारे देखने वाले। अच्छा, इसमें अगर हम इसके तफसीली जवाब में जाएं तो काफ़ी तवील हो जाएगा। टू दी पॉइंट। जी, इसमें यह कि सबसे पहली तो चीज़ ये कि उनको तो मसला था, क्योंकि इससे पहले कि अगर आप सारे माहौल में देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, पस मंज़र में देखें, वो कहता है देखो इस काम को रोको, क्योंकि इस शख्स को रोको, क्योंकि सारा जहान इसका पैरो हो चला। और ख़ास तौर पे जैसे हम देखते हैं कि लाज़र के जी उठने के मौजज़े के बाद और इस दौरान जो बहुत से हालात वाक़यात हुए हैं, इस दौरान उनको एलर्जी को प्रॉब्लम तो थी वहाँ की जो मजहबी जो फ़िरका है, क्योंकि वो उनकी जो आइडियोलॉजी थी बादशाह के ताल्लुक़ से, जो उनकी थियोलॉजी थी, जो उनका नज़रिया था, उनकी जो तालीमी शरीयत की समझ थी, जिसमें वो एक दुख उठाने वाले मसीहा, एक फ़रोतन मसीहा को तो कबूल ही नहीं करते। तो वो उनके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट था, और इसलिए वो मसीह को, फिर मसीह ने उनकी तालीमात की धज्जियाँ बखेर दी, उनके जो तालीमी, उनका जो इबादत का तौर तरीक़ा था, उनका जो मजहबी निज़ाम था, उनकी जो रियाकारी थी, इन सब को उसने एक्सपोज किया। सारी प्रैक्टिसेस को हॉस्टिलिटी बहुत हाई थी क्राइस्ट के ताल्लुक़ से, और हमेशा ये होता है बदी जो है वो हमेशा, जो सच्चाई है वो उसके ख़िलाफ़ फिर हॉस्टाइल होती है जब सच्चाई खड़ी होती है। तो भाई जी, इसमें यह हुआ कि एक तो ये बहुत ज़्यादा उनको मसला था। सेकेंडली, खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक़्त जो बात कही कि पत्थर चिल्ला उठेंगे, तो इसकी बहुत से मीनिंग, बहुत से लोग इसको बहुत से मानों में देखते हैं। इसको और बहुत ज़्यादा तफसील के साथ भी देखा जा सकता है कि वो बहुत से ऐसे हार्ट्स, वो जो स्टोनी हार्ट्स हैं, बाइबल स्टोनी हार्ट्स की बात करती है। बहुत से ऐसे लोग, अगर आप तुम इनको मना करोगे तो लोग जिन्होंने इतने काम देखे हैं, जो पब्लिक ने देखा है, जो पूरी कौम ने देखा है, और हज़ारों लोगों ने, सिर्फ चंद दिन 12 शागिर्दों ने नहीं, चंद दिन 400-500 लोगों ने नहीं, बल्कि हज़ारों लाखों लोग जो मसीह के पैरोकार, वो कहते हैं सारा जहान इसका पैरोकार। बहुत से ऐसे लोग जो, बहुत सी ऐसी ज़िंदगियाँ जो स्टोन हार्ट रखती हैं, जो मसीह को कबूल नहीं करती, वो मसीह की कुदरत काम को देखते हैं, काम कलाम को देखकर, उसके पैगाम को देखकर वो भी इस बात को चिल्ला उठेंगे कि ये हमारा मसीह है और ये हमारा खुदावंद है, और ये इस लायक है कि इसको बादशाह के तौर पे कबूल किया जाए। तो देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑन दैट। सो ये एक, इसकी एक एस्पेक्ट ये है कि उसने कहा कि पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। अजीज़ों, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि आज जो हमने बातचीत की है पाम संडे के हवाले से, खजूरी इतवार के हवाले से, और जो हमारे मेहमान जनाब पास्टर डॉक्टर एल्फ्रेड यकूब साहब ने रोशनी डाली है, आपने जो सुनी है बातें, आपने यकीनन बरकत पाई होगी। तो आने वाले दिनों में और भी चैनल देखते रहें, बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिस्कशंस लेकर हम हाज़िर होंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।